प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 रमज़ानुल मुबारक को एक निहायत पाकीज़ा और बाअज़मत हस्ती इस दुनिया से रुखसत हुई, जिन्हें सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का एजाज़ हासिल हुआ। ये थीं हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रफ़ीक़े हयात थीं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी वफ़ात का एक ऐसा रिक्कत आमेज़ वाक़या सुनाएंगे जो दिल को छू लेने वाला है और यकीनन सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्ह के इन्हीं के बतने मुबारक से हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी हयात मुबारका में इस वफादार और बेमिसाल मोहब्बत करने वाली अहलिया को याद फरमाते रहे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद और वालिदा का नाम फातिमा था। आपके वालिद अपने कबीले में निहायत मुअज़्ज़िज़ और बावक़ार शख्सियत समझे जाते थे। लोग उन्हें इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का मुकर्रमा में सुकूनत इख्तियार की और वहीं फातिमा बिनते ज़ायदा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बेटी अता फरमाई जो बाद में उम्मत मुस्लिमा की पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आमुल फील से तकरीबन 15 बरस पहले पैदा हुईं। इस तरह आपकी विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से भी कई साल कबल हुई। इस तरह हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 बरस बड़ी थीं। निकाह रसूल से कबल आपका 2 मरतबा निकाह हो चुका था। पहले शौहर का नाम अतीक बिन आबिद मखजूमी बताया जाता है, जिनसे एक बेटी हिंद पैदा हुई। बाद अज़ा आपका निकाह अबू हाल बिन नब्बाश से हुआ, जिनसे हिंद और हाल नामी 2 बच्चे हुए। बाज़ रिवायात में तरतीब इसके बरक्स भी मिलती है। आमुल फील के तकरीबन 20 बरस बाद जंग फिजार पेश आई। इस मारके में सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद और शौहर शरीक हुए और वफात पा गए। यूं घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। आपका खानदान तिजारत पेशा था, लेकिन उस जमाने के अरब मुआशरे में औरत का खुद कारोबार संभालना आसान न समझा जाता था। चुनांचे आप अपने मोतमिद रिश्तेदारों और काबिल एतमाद अफराद के जरिए तिजारत करवाती और उन्हें बाकायदा उजरत दिया करती थीं। उसी दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे और अपनी सच्चाई और दयानत की वजह से मक्का में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हो चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और रास्तबाजी की शोहरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तक पहुंची, तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप उनका माल लेकर तिजारती सफ़र पर जाएं और जो मुआवज़ा दूसरों को दिया जाता है वो आपको दुगना दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल फरमा ली। ये सफ़र निहायत कामयाब रहा और गैर मामूली मुनाफा हासिल हुआ। इस बाबरकत तिजारत के तकरीबन 2 माह 25 दिन बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुद निकाह का पैगाम भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे से इसे कबूल फरमा लिया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा निहायत दाना, पाक दामन और बावक़ार खातून थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें मालो दौलत और इज़्ज़त दोनों से नवाजा था। बहुत से लोग आपसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर मशीयत इलाही यही थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब हों। चुनाचे निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। तयशुदा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। हक़ महर तकरीबन 1500 दिरहम मुकर्रर हुआ और यूं सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सबसे पहली उम्मुल मुमिनीन होने का शर्फ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक लक़ब ताहिरा भी था, जिसके मानी हैं पाकीज़ा। अपने अखलाक और किरदार की बुलंदी की वजह से आप खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुईं। निकाह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। शादी के बाद आपने अपनी तमाम दौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर वक्त इबादत इलाही में गुजारने लगे। जब पहली वही नाजिल हुई तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हर घड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती रहीं। पहली वही के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस तशरीफ़ लाए तो जिस्म मुबारक पर लर्जिश तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो।
کچھ دیر بعد جب کیفیت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پورے یقین کے ساتھ عرض کیا، اللہ کی قسم، وہ ذات جو میری جان کی مالک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسی امت کے نبی مقرر کیے جائیں گے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا حال سنایا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی مبارک خاتون بنی۔ انہوں نے ہر مشکل مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ساری زندگی مضبوط سہارا بن کر رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ ہی نے پیغام حق کو تسلیم کیا۔ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سب سے پہلے سچے دل سے ایمان لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہوں نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ مشرکین کئی برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دیتے رہے، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی ایک ڈھال بنی رہی۔ مکہ میں آپ کا خاص مقام تھا۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تو آپ کو صدمہ ہوتا، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تسلی دل کے زخموں کو ہلکا کر دیتی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں اور پورے بنو ہاشم سے معاشرتی تعلقات منقطع کر دیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ وہاں 3 برس تک نہایت کڑی آزمائشوں کا صبر و ثبات کے ساتھ سامنا کرنا پڑا۔ اس دشوار دور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ڈٹی رہیں۔ آپ نے ہر تکلیف کو صبر اور استقامت سے برداشت کیا، یہاں تک کہ بعض اوقات گزارے کے لیے درختوں کے پتے تک کھانے پڑے۔ انہی سخت دنوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وقار اور تعلقات کی بدولت کبھی کبھار کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ بالآخر قریش کے باہمی اختلافات کے سبب یہ مقاطعہ 3 سال بعد یعنی نبوت کے 10ویں سال ختم ہوا۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے پیش آیا۔ جب اس آزمائش سے نجات ملی تو مسلسل مشقتوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صحت کو کمزور کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے کے ابھی آثار باقی تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی علیل ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حالت میں دیکھ کر اشکبار ہو گئے۔ دعا فرماتے ہوئے ارشاد کیا، اے میری وفادار رفیقہ، جدائی کا وقت قریب ہے، مگر تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا رنج نہیں، افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ کلمات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے نہایت نرمی سے فرمایا، اے میری غمزار ساتھی، اگر دل میں کوئی بات ہو تو کہہ دو، تمہاری ہر وصیت پوری کی جائے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اطمینان سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی بیٹیوں زینب بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور رقیہ بنت محمد کے بارے میں مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کے نکاح کر دیے اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر فرمایا، لیکن میری پیاری بیٹی فاطمہ بنت محمد کا نکاح ابھی باقی ہے، اسی بات کی ہلکی سی فکر دل میں ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ آپ ان پر اپنی شفقت قائم رکھیں گے اور ان کے نکاح اور رخصتی کے تمام مراحل خود مکمل فرمائیں گے۔ ادھر زینب بنت محمد کو بھی خبر دے دی گئی تاکہ بیٹیاں آخری لمحات میں ماں کے پاس ہوں۔ جب وہ پہنچیں تو والدہ سے لپٹ کر رو پڑیں۔ اس وقت رقیہ بنت محمد عثمان بن عفان کے نکاح میں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اپنے چچا ابو طالب کی جدائی کا صدمہ سہ چکے تھے اور اب ایک اور عظیم غم سامنے تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتیں اور کبھی بیٹیوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتیں۔ پھر انہوں نے ایک اور عرض پیش کی، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ کچھ دیر میرے پاس تشریف رکھیں تاکہ میں آخری بار آپ کا دیدار کر سکوں۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے اور میں آخری سلام پیش کر سکوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اب رخصتی کا وقت قریب ہے، مگر اگر آپ سامنے ہوں تو یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ نم آنکھوں سے کہنے لگیں،
آپ کی خدمت میں گزارے ہوئے 25 برس یوں لگتے ہیں جیسے چند لمحے ہوں۔ اب جدائی قریب ہے۔ میری ایک التجا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے آسانی کی دعا فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار ہمسفر کی یہ باتیں سنتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے خدیجہ، قیامت کا دن یقیناً سخت ہوگا، مگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور آسانی ہے۔ تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا ایک حسین محل تیار ہے، اس لیے ہرگز فکر نہ کرو، وہاں تم میرا ساتھ پاؤ گی۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد سے نرمی سے فرمایا، بیٹی، دل میں ایک بات ہے مگر تمہارے بابا کے سامنے کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، تم ہی ان تک میرا پیغام پہنچا دو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، امی جان آپ فرمائیں، بابا جان ضرور قبول فرمائیں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے یقین ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اڑا کر تھے۔ مجھے امید ہے اس کی برکت سے اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ادب سے اپنی والدہ کی خواہش بیان کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر فرمایا، اسے اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ بالآخر نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی غمخوار اور مددگار رہیں۔ ہر آزمائش، ہر تکلیف اور ہر امتحان میں آپ نے ثابت قدمی سے ساتھ نبھایا۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرے رنج میں مبتلا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹیوں، صبر کو تھامے رکھو، ہر حال میں صبر ہی ہمارا سہارا ہے۔ پیارے دوستو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی وفا، صبر اور قربانی کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے آغاز اسلام میں جس استقامت اور محبت کا مظاہرہ کیا، وہ رہتی دنیا تک رہنمائی کرتی رہے گی۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت اور وفاداری انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔